اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا میزان بھر جاتا ہے۔ کتنا آسان کام ہے اور مختصر مگر جامع۔ مسلمان اگر اس کا ورد کرے اور صبح شام اس کو پڑھے تو پھر ایک مسلمان کے میزان میں کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھے تو پڑھے کون؟ حالانکہ یہ الفاظ اتنے بڑے بھی نہیں، کچھ سیکھنا بھی نہیں، کسی سے جا کے پڑھنا بھی نہیں، ہر بندے کو آتے ہیں، لیکن پڑھے کون؟ مسلسل صبح شام، یعنی بندہ اپنی ایک روٹین بنا لے اور ذکر اور اذکار سے، جس طرح ایک صحابی رسول آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں دعا کرنے لگا ہوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں۔ مثلا میں 1 گھنٹہ میں نے مقرر کیا ہے، اس گھنٹے میں سے کیا 75% آپ پر میں درود پڑھوں، یہ 25% پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مزید زیادہ کر لو، تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں 50% آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا 75% پڑھوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور بڑھا دے تیرے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول جتنا ٹائم میں نے مقرر کیا ہے وہ سارے کا سارا یعنی 100% میں آپ پر درود پڑھتا رہا۔ تو آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا اذن تکفی ہمک، تب یہ تیرے سارے غموں کے لیے کافی ہے۔ جتنی تیری پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، چاہے چھوٹے مسائل ہیں یا بڑے ہیں، چاہے جسمانی ہیں یا روحانی ہیں، چاہے مالی ہیں یا اور مشکلات ہیں، تیرے سارے غموں کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرے اوپر درود پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے مسائل ختم کر دے۔ ذکر اذکار کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ انسان جو فرائض کی پابندی کر کے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ، ہر انسان مسلمان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤں، میں اچھا نیک فلاں ہو جاؤں۔ تو ایسا کرنے کے لیے یعنی یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الٹا لٹکا رہے، ساری رات جاگتا رہے، یعنی اعتدال سے ہٹ کر زندگی گزارے۔ اسلام کی حقیقت اور اسلام کی بلندی یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے، اور اسلام سارا اعتدال کا نام ہے۔ جس طرح صحابہ باز نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے تو توڑیں گے نہیں، شادی نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں توڑتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ یعنی ایک مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ اعتدال والی زندگی گزارے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسلام۔ یہی تو مسئلہ ہمارے اندر اعتدال نہیں، ہم مسلمانوں میں اعتدال نہیں۔ اعتدال کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے وہ اعتدال ہے، ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم 1 نماز پڑھتے ہیں، 2 نہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 نہیں، اعتدال نہیں ہے۔ ہم مسلمان اگر رات کو اٹھتے ہیں تو پھر 2 رکعتیں نماز پڑھیں، لیکن کبھی سال میں سال میں ایک رات، پوری رات ہم جاگ کے گزار دیں گے اور پورا سال پتہ ہی نہیں کہ وہ وقت ہے کیا، اس کی خیر اور برکت کیا ہے۔ پورا رمضان ہم کوشش کریں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور رمضان کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان کب ہوئی، جماعت کب ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اعتدال نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ اعتدال جس مسلمان کی زندگی کے اندر ہے، حقیقت کے اندر، وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ ولی اس کو نہیں کہتے جو عجوبے دکھائے،
جو یعنی بیٹھے بیٹھے کہے کہ میں مدینہ پہنچ گیا ہوں، جو ایسے اعمال دکھائے جو عام زندگی کی روٹین سے ہٹ کر ہوں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے کہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ان کو پورا کرے اور حرام سے بچے، اس سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کروں، اس کو چاہیے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے اور حرام سے بچے، اس سے بڑھ کر دنیا پر اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے۔ اور وہی فرائض اور وہی اعتدال ہماری زندگیوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر مسلمان ایسا کام کر لے اور نوافل کثرت سے پڑھے تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی زندگی کے اندر نیکیاں اور بالکل صحیح راستہ ایسے بھر دیتا ہے کہ وہ مسلمان شریعت کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی ہاتھ اسی چیز کو پکڑیں گے جس کا شریعت نے حکم دیا، دیکھے گا وہی جس کو شریعت نے حکم دیا، بولے گا وہی جس کا شریعت نے حکم دیا۔ تو ایک مسلمان اگر اعتدال والی زندگی گزارے، فرائض کو پورا کرے، حرام سے بچے، تو اس سے بڑھ کر دنیا پر کوئی بڑا ولی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو درجہ ہے، یہ جو اولیاء والا درجہ ہے، کوئی عجیب کام کر کے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان اگر صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، تو زمین کے اوپر جتنا پانی ہے اس پانی کے قطرات سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ ہیں، اس پانی کے وزن سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں زمین کے اوپر خشکی زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے؟ پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پانی کا وزن کتنا ہے، پھر اس کے برابر انسان کے گناہ ہو سکتے ہیں۔ صرف پڑھنا کتنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا ہی پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر صبح شام پڑھے مسلمان، اس کے سارے گناہ پانی کے قطرات کے برابر ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر ان مسلمان کے لیے طاقت اور قوت کا باعث ہے۔ جب حالات اور ہر قسم کے فتنے، فسادات، فتور اور دنیا کی محبت انسان کے دروازے کے اوپر ہر ایک فتنہ دستک دے رہا ہے، تو اس وقت مسلمان کو ذکر اذکار کا سہارا لینا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ یعنی صبح شام کے اذکار ہیں، سونے کے اذکار ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان جب سونے لگے تو سونے سے پہلے کیا کرے؟ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو جائے، اور جب وہ مرے گا تو سورہ ملک جو ہے اس کی قبر کے اندر دائیں بائیں چاروں طرف سے اس کے گرد جو ہے حلقہ بنا لے گی، اس کو عذاب نہیں ہونے دے گی۔ یہ ذکر ہے اور اس کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی عظمت رکھی۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ جب مسلمان کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے یہ کلمہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ اور جو مسلمان یہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، اب اس نے اپنی بندگی کا حق ادا کیا، کیونکہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ لا حول ولا قوت، نہ
نہ نیکی کرنے کی میرے پاس طاقت ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی میرے پاس طاقت ہے، اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق بھی تو عطا فرماتا ہے اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے۔ تو مطلب انسان نے اپنا اختیار بھی کس کو دے دیا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندے نے اب اپنی اصلیت اور حقیقت کو پہچان لیا۔ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان دنیا کے اوپر کیا اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک کام کر سکتا ہے؟ اللہ کی توفیق کے بغیر مسلمان گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو نیکی کی توفیق مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں یا میں نیکی کرنے کے اوپر قادر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور اگر مسلمان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں بچ پاتا تو تب اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بچا۔ نیک کام نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق۔ معراج کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دیجئے گا کہ یہ زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے۔ یہ زمین کیا ہے؟ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بھی بہت اچھا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ یہاں کیا کرو؟ شجر کاری کرو، جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے یہاں کیا کرو؟ درخت لگاؤ کثرت کے ساتھ۔ وہ درخت جنت کے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے، اور کثرت کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو کثرت کے ساتھ وہاں مسلمان کا استقبال کریں گے، اس کی کھیتی، اس کی شجرکاری اور اس کے باغات اس کا استقبال کریں گے۔ جس طرح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ زبان پر بڑا ہلکا ہے لیکن میزان کے اندر بڑا بھاری ہے۔ جو مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے اور یہ ذکر کرتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ذکر اور اذکار جو ہیں، چاہے صبح شام کے ہوں، چاہے نیند کے ہوں، یا اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہو، انسان کو قوت اور طاقت عطا فرماتے ہیں اور اسی طرح انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہیں، اور ان مسلمان کے لیے ایمانی قوت اور توانائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا